للہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ توحید باری تعالیٰ کے موضوع پہ نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام فرماتے ہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اور فرماتے ہیں، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ فرماتے ہیں، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول۔ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ فرماتے ہیں، ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ فرماتے ہیں، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ دوستان گرامی قدر، توحید کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص شریف کی فضیلت کے حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا، اور اس لشکر کا جو امام تھا اس کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرتا تھا۔ واپسی پہ جب وہ لشکر آیا تو قافلے پہ سے کسی شخص نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بھائی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس میں اللہ کی صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے میں اس کی تلاوت کرتا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی اس کی محبت کی وجہ سے تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کے اندر کہ مسجد قباء شریف کا امام تھا، اس کا بھی یہی معمول تھا کہ کثرت کے ساتھ وہ سورہ اخلاص شریف کی نماز کے اندر تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو کچھ اس کے بھی مقتدیوں نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے بلایا، اور جب وہ آیا تو حضور نے فرمایا ہاں بھائی، تمہارے مقتدی کہتے ہیں کہ تم کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی توحید کی محبت کی وجہ سے میں اسے کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں۔ لجپال آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی توحید کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اس سورت کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں، سورہ نجات بھی کہتے ہیں، سورہ نور بھی کہتے ہیں، سورہ اساس، مختلف اسماء اس کے قرآن کریم کی تفاسیر کے اندر علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ بڑی عظمت والی، رفعت شان اور بلندی والی صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کو بھی بیان فرمایا ہے۔ عقیدہ توحید جو کہ اسلام کا بنیادی اور اہم ترین عقیدہ ہے، اس کے بغیر بندہ مومن کا ایمان نامکمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء اور رسل تشریف لائے، سب عقیدہ توحید کا پرچار کرتے چلے آئے۔ اور قرآن کریم کے نزول کا مقصد عقیدہ توحید کی معرفت ہے۔ جنت کا جو راستہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور جہنم سے پناہ کا جو ذریعہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ عقیدہ توحید ہی کا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العالمین کے بارے میں مختلف عقائد لوگوں کے پہلے بھی رہے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی ازل سے وجود باری تعالیٰ کا منکر نظر آتا ہے، کہتے ہیں جی بس ایسے ہی یہ نظام بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ الہ ہیں، اور کوئی سورج چاند ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کے سامنے اپنی جبین کو جھکا رہا ہے، کسی نے گائے کے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور کوئی کہتا ہے گروہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، عقل کے اندھو جو کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں چنی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے چنے ہیں۔ کتنا خوبصورت جواب ساری کائنات کے خالق نے ارشاد فرمایا۔ اور کوئی کہتا ہے کہ الہ ہیں تو صحیح مگر مختلف ہیں، کئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا بھی رد کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ ارشاد فرمایا۔ مثال کے طور پہ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا خالق کائنات نے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، نہ کہو کہ دو الہ ہیں، اللہ ایک ہی ہے اور وہ اکیلا ہے۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد، نہ کہو کہ تین الہ ہیں، نہ کہو کہ تین الہ ہیں بلکہ رک جاؤ، انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اعلان آگے فرما دیا کہ الہ ایک ہی ہے، اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے۔ دعوت حق کے مبلغ اعظم، عقیدہ توحید کا پرچار کرنے والے ہمارے آقا مولا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، حبیب جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کیجئے اور مشرکوں سے اپنا منہ پھیر لیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بلایا اور اعلان فرمایا عقیدہ توحید کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرمانے سے پہلے ایک بات، بڑی معروف بات ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، ایک بات مکہ کے کافروں سے فرمایا مجھے یہ بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، کیا میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو سب نے کہا نعم۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا، 40 سالہ زندگی میں آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ پہلے حضور نے اپنے آپ کو منوایا اور پھر کیا بات کی؟ لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ فرمایا اتنا ہی مجھ پر اعتماد کرتے ہو، 40 سال کی زندگی کا اعتراف کر رہے ہو، میں نے جھوٹ نہیں بولا، سنو میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تفلحوا، آؤ اللہ کو ایک مانو، فلاح پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرما دیا، اس وقت ابو لہب نے حضور کی گستاخی کی کہ معاذ اللہ، اس نے کچھ نازیبہ کلمات کہے کہ تم نے اس لیے ہمیں یہاں پہ بلایا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ابو لہب کی مذمت میں پوری سورت کو نازل فرما دیا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کے بارے میں جو تم نے الفاظ کہے ہیں وہ تیرے اوپر مذمت میں نازل فرما دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا تو لوگوں نے پھر مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی نئی بات جب آئے معاشرے کے اندر، کسی نے کہا جی یا محمد انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مادہ ہوتا ہے، کوئی چیز لکڑی سے بنائی جاتی ہے، کوئی لوہے سے بنائی جاتی ہے، کوئی مٹی سے بنائی جاتی ہے، تو آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کی، قل هو اللہ احد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے سامنے سورۃ التوحید یعنی سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کی، اللہ کی توحید کو دعوت دی۔ دوستان گرامی قدر، وہ ایسا عظیم رب ہے، ساری کائنات کا جو خالق و مالک ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اور وہ اللہ ہے کہ وہ یطعم ولا یطعم، جو خود نہیں کھاتا سب کو کھلاتا ہے۔ وہ اللہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ وہ رب ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کی ذات ہے۔ وہ اللہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ وہ رب ہے کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، آسمانوں اور زمین کو اسی نے پیدا فرمایا ہے اور آسمان سے پانی وہی نازل فرماتا ہے۔ اور وہ اللہ ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قیامت کے دن آواز دی جائے گی بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ اور وہ رب ہے ساری کائنات کا، وہ خالق ہے ساری کائنات کا، وہ مالک ہے ساری کائنات کا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ کہ جس کی ذات ایسی ہے جو ساری کائنات کی بادشاہی اسی کے ہاتھ کے اندر ہے، ہر چیز پہ قدرت اسی اللہ رب العالمین کی ہے۔ ساری کائنات کو پیدا اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں سورج چاند ستارے ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ماں کے پیٹ میں نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مدغہ، مدغہ سے اضامہ، اضامہ سے شے آخر بنانے والا میرے اللہ۔ کروڑوں کو میرے اللہ نے پیدا فرمایا۔ کیا مجال ہے ایک کی شکل دوسرے سے ملتی ہو؟ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے سلامت رکھنے والا میرا اللہ ہے۔ اور وہ اللہ
جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے سلامت رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ وقت پہ سورج طلوع ہوتا ہے اور وقت پہ غروب ہوتا ہے، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت توحید دینا مکہ المکرمہ کے اندر شروع کر دی۔ اب وہ لوگ کہ جن کے ذہنوں کے اندر کفر و شرک نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، کئی سالوں سے جو جھوٹے الہوں کی پوجا کر رہے تھے، انہیں یہ بات کیسے گوارا ہوتی؟ وہ لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تمہارے بھتیجے نے ہمارے الہوں کو برا کہنے کا کام شروع کیا ہے، ہمارے الہوں کو برا کہتا ہے اور اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، تم خود اپنی زبان کے اندر اسے سمجھاؤ۔ حضرت ابو طالب نے آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ بھتیجے اپنی اور میری جان پر رحم کرو اور اس بات سے باز آ جاؤ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چچا جان اگر مکہ کے کافر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم دعوت توحید سے باز آ جاؤ، میں ہرگز باز نہیں آؤں گا۔ اب دو ہی کام ہوں گے، یا تو اللہ کی توحید کا ہر طرف ڈنڈکا بجے گا اور یا میں محمد اپنی جان دے دوں گا، دو ہی کام ہوں گے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم بخدا اے بھتیجے، آج کے بعد کسی کافر کی ہمت اور جرت ہی نہیں ہوگی کہ جو تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، تم جو چاہتا ہے کرو، ہاں جب تک کہ ابو طالب کو مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے اس وقت تک کوئی کافر تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، تم اللہ کی توحید کا ڈنڈکا بجاؤ اللہ زمانے کے اندر۔ اور پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی تفسیر ضیاء النبی کے اندر لکھتے ہیں کہ ذی المجاز کی منڈی کے اندر آقا کریم علیہ دعوت توحید دیکھیں نا کیسی پھیلی۔ آقا کریم علیہ السلام گھر گھر جا کے لوگوں کو توحید کو دعوت دے رہے تھے کہ لوگوں آؤ، جھوٹے الہوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی تمہارا خالق، وہی تمہارا مالک، وہی تمہارا رازق ہے، آؤ اس اللہ کی طرف آ جاؤ جو ازل سے ہے اور ازل تک رہے گا، ابد تک رہے گا۔ آقا کریم علیہ السلام آگے آگے دعوت توحید دیتے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ایک شخص ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی رہتے ہیں، وہ لوگوں کو کہتا جا رہا ہے بھئی اس کی بات نہ ماننا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی بات کو نہ ماننا ورنہ تم اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے گمراہ ہو جاؤ گے، اس کی بات نہ ماننا۔ آپ لکھتے ہیں کہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو بھینگا ہے اور اس کی جو یہ رخسار ہیں یہ ابھرے ہوئے ہیں، تو پتہ چلا بتایا گیا کہ یہ ابو جہل ہے۔ آگے آگے حضور توحید کا اعلان کرتے جاتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے لوگوں کو منع کرتا جاتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام قربان جاؤں، نبی کریم علیہ السلام جب آپ اہل مکہ سے مایوس ہوئے تو حضور طائف میں تشریف لے گئے کہ جا کے طائف کے لوگوں کو دعوت توحید دیتا ہوں، ممکن ہے ان کے دل نرم ہوں اور میری دعوت کو قبول فرما لیں۔ آقا کریم علیہ السلام جب طائف کے اندر گئے اور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید پیش کی، انہوں نے بھی سابقہ زخموں پہ نمک پاشی کا کام کیا، اوباش نوجوانوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا، حضور کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام بیٹھے، فرشتے اللہ کے حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ہم اس پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دیتے ہیں، یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، یا رسول اللہ حکم فرمائیں تیز آندھیاں چلا دیتے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور جو ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جو صحابی تھے، عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجیے کہ انہوں نے ہماری بات کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا۔ قربان جاؤں، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مالک یہ مجھے نہیں جانتے، تو انہیں ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتے، تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ قربان جاؤں، وہ اللہ، وہ رب جو ساری کائنات کا خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، سمیع اللہ، بصیر اللہ، علیم بذات الصدور اللہ، وہ اللہ اگر سارے انسان جمع ہو جائیں، درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں اور سمندروں کے پانی کی سیاہی بنا دی جائے، اللہ کی ایک صفت کو احاطہ شمار کے اندر لانا چاہیں نہیں لا سکیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔
اگر سارے انسان جمع ہو جائیں، درختوں کے کلمے بنا دی جائیں، سمندروں کے پانیوں کی سیاہی بنا دی جائے، اور فرمایا میری ایک صفت کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکو گے۔ وہ اللہ جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر سلامت رکھا، وہ اللہ کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود پہ سلامت رکھا، وہ رب کہ جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، وہ اللہ رب العالمین جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی چند دن کے بچے سے دلوائی، وہ اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق، جو ساری کائنات کا مالک، کائنات کے پتے پتے کے اندر ہزاروں قسم کی کاریگری فرمانے والا اللہ، شہد کی مکھی مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، ان میں مٹھاس پیدا فرمانے والا میرا اللہ، حاضر میرا اللہ، ناظر میرا اللہ، غیب دان میرا اللہ، شاہد میرا اللہ، شہید میرا اللہ، لہ الکبریا، ساری کی ساری بڑائیاں اسی اللہ ہی کے لیے۔ حضرت انسان کو دنیا کی زندگی پہ بھیج پہ عزتوں کے تاج پہنا کے بھیجنے والا میرا اللہ، دنیا کی زندگی میں عزت کی روٹی عطا فرمانے والا میرا اللہ، وہ اللہ تب بھی تھا جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ ستارے تھے، جب نہ بلبل کا ترنم تھا نہ کلیوں کا تبسم تھا، نہ دریاؤں کی روانی تھی نہ سمندروں کی گہرائی تھی، نہ زمین کی پستیاں تھی نہ بلند و بالا پہاڑ تھے، کچھ موجود نہ تھا، بس اللہ تھا، بس اللہ تھا۔ اور فرمایا کنت کنزا مخفیا، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاخببت، مجھے حب ہوئی، ان اعرفا، میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، مجھے کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہو، مجھے کوئی رب رب پکارنے والا ہو، میری بارگاہ کے اندر کوئی گڑ گڑانے والا ہو، میری بارگاہ کے اندر کوئی رونے والا ہو، مجھے کوئی پکارنے والا ہو، میں نے چاہا، مجھے حب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فاخببت ان اعرفا فخلقت الخلق، میں نے اپنی مخلوق کو پیدا فرما دیا، فخلقت محمدا، اور میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اے علی توحید کا دامن مضبوطی سے تھام لو، توحید کا دامن، اور اعمال صالحہ کو بھی نہ چھوڑو۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، ایک طرف توحید اور دوسری طرف رسالت، بندہ مومن کا نہ توحید کے بغیر گزارا ممکن اور نہ رسالت کے بغیر گزارا ممکن، توحید و رسالت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ایک قوم نے صرف توحید کو لے لیا ہے اور دوسری قوم نے صرف رسالت کو لے لیا ہے۔ توحید والی قوم سمجھتی ہے کہ رسالت کو بیان کریں گے تو پتہ نہیں کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی، اور رسالت والی قوم سمجھتی ہے کہ توحید کو بیان کرنا انہی کا ٹھیکہ ہے۔ بدقسمتی ہے معاشرے کی یہ کہ جس طرح کے باقی معاملات کے اندر امت تقسیم ہو گئی ہے، اس معاملے کے اندر بھی کچھ لوگ صرف توحید توحید بس توحید، اور کچھ لوگ صرف رسالت رسالت، حالانکہ نہ توحید کے بغیر اہل ایمان کا گزارا اور نہ رسالت کے بغیر، توحید اور رسالت دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کے بغیر اہل ایمان کا گزارا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ لم یزال کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدہ توحید یہ ہے کہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، جتنی بڑائیاں ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، جتنی شانیں ہیں، سب اسی اللہ رب العالمین کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رہنے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور حضور کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔